یہ حالات ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ الیکشن واقعتاً 8 فروری کو ہونے والے ہیں یا نہیں۔ گو کہ بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں معاملات۔ سپریم کورٹ نے بہت زیادہ مضبوطی سے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے اور الیکشن ہو جائے۔ بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ دیکھیں، الیکشن میں جو پارٹیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں انہوں نے اپنے منشور دینے شروع کر دیے ہیں، اپنے وعدے وفا کرنے کے عہد کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں شروع سے آج تک، تو حکمرانوں نے، برسر اقتدار لوگوں نے یا بااختیار لوگوں نے جو وعدے کیے انہیں کبھی بھی نہیں نبھایا۔ جو منشور دیے گئے ان پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا ایز از۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کیا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے حالات خراب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے پیچھے کی جانب، آگے کی جانب بڑھنے کے بجائے پیچھے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ فی کس آمدنی دنیا بھر میں لوگوں کی بڑھ رہی ہے، یہاں پر فی کس آمدنی گھٹ رہی ہے۔ یہاں پر جو جس طرح کے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان میں لوگوں کو، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے مسائل ہیں، تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں، صحت کا شعبہ دیکھ لیں، اس میں لوگوں کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو جس طرح کی سہولتیں ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور لوگ بہت ہی تنگ دستی کا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب لوگوں کے روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان آل اگر آپ دیکھیں گے تو تمام یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ یا آپ کے اعمال، تو اگر اس طرح سے آپ اعداد و شمار بنائیں گے تو ہمارے حکمرانوں کے اور بااختیار لوگوں کے جو ہیں وہ آپ کو نگیٹو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ شروع سے اگر دیکھنا چاہیں تو ایک لمبی بحث ہے کہ ایوب خان کے دور سے لے کے یحییٰ خان، پھر بھٹو صاحب، پھر ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، پھر یہ حکومت بے نظیر کی اور نواز شریف کی چلتی رہی 90s کے میں، پھر مشرف آ گئے، اور اس کے بعد پھر آصف زرداری۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں: پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اور پی ٹی آئی۔ اچھا، ان میں پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور جس طرح سے اس میں اب ان کے جو لیڈر ہیں، مین لیڈر ہیں عمران خان، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ اچھا، ان میں ہے کیا کہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی میں دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے آج تک، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سب نے کیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے۔ سندھ کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کراچی سے سکھر تک چلے جائیں، آپ کو اجاڑ ہی نظر آتا ہے، کوئی چیز ایسی پازیٹیو نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ بتائیں گے کہ NICVD میں ہم نے بہت کام کیا، یقیناً جو اچھا کام کیا وہ بہت اچھا کام ہے، اور اس طرح سے لیکن لوگوں کی غربت اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا عام لوگوں کے۔ پھر لوگوں کو شکایات، محرومیاں یہ بھی چلتی رہیں۔ سندھ میں تو مقدمہ بالکل ایک الگ سپریٹ ہے کہ اس میں جو لسانی اکائیاں جو رہ رہی تھیں پاکستان میں، جس طرح سے سندھ کے اندر لسانی اکائیوں کا پرابلم ہے، شروع سے رہا وہ، تو اس کو وہ کیا اطمینان بخش ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی آپ کو لگے گا کہ اس کے لیے بھی کوئی قابل قدر کام نہیں کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں جو اقتدار میں آ سکتی ہیں، ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک آئے گا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ تینوں لوگ انہیں ووٹ دیں گے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان پہ اعتبار کیوں کریں، یہ کیسے کریں؟ انہوں نے پہلے جو وعدے کیے پہلے وہ کچھ نہیں کیا جو یہ کر سکتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کچھ نہیں کیا، لیکن جو کر سکتے تھے۔ عمران خان کا آپ دیکھیں، عمران خان نے جو صحت کارڈ دیا وہ ایک بہت اچھا کام تھا۔ تو اس طرح سے نواز شریف نے بہت سارے کام کیے، لیکن پاکستان میں ان آل دیکھیں آپ، ان مجموعی طور پہ دیکھیں تو پاکستان میں غربت بڑھی، عام آدمی کے حالات زیادہ خستہ ہوئے، اور لوگوں کو جو سہولتیں پہلے دستیاب تھیں وہ ان میں گھٹاؤ آیا، کمی آئی، بڑھوتری کہیں بھی نہیں آئی۔ تو اس طرح سے اگر آپ پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم پیچھے کی جانب کھسک رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہے، تو یہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جناب، آپ کا تو آپ پر اعتبار کیسے کیا جائے جو آپ مثلاً اب یہ نئے نئے منشور پیش کر رہے ہیں۔ منشور کیا پیش کر رہے ہیں؟ منشور انہوں نے کہا، بلاول صاحب نے کہا کہ میں 300 یونٹ تک بجلی مفت کر دوں گا۔ پاکستان کی جو اس وقت اکنامیکل صورتحال ہے اس کی وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے۔ اب ہمیں مضبوط فیصلے ضرور لینے چاہیے، لیکن 300 یونٹ تک بجلی فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے
وہ کوئی بھی ان کا بخرات مجھے سمجھا دے کہ 300 یونٹ تک بجلی، یہ کہیں گے جی ہم کر دیں گے، ہمارے پاس پورا پلان ہے، یہ ہے، ذرا سمجھائیں تو ٹی وی پہ آ کے کہ 300 یونٹ بجلی کیسے کم کریں گے۔ مطلب میں کہتا ہوں ان کا ایک ایک نقطہ لے لیں، پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا۔ ہم عمران خان نے پہلے وعدے کیے تھے کہ جناب میں 50 لاکھ جو ہے گھر بنا کے دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ نوکریوں کی پوزیشن یہ ہے، وہ کچھ بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی 6% ہماری وہ اس کی ترقی کی شرح ہو گئی تھی۔ وہ انڈیکیٹرز لوگوں کو نہیں یاد بھائی، نہ لوگ اس سے لوگوں کا کوئی پیٹ بھرتا ہے ان انڈیکیٹر سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو انتخابی وعدے کیے تھے، ان میں سے وہ کتنے انتخابی وعدے پورے کیے انہوں نے؟ میں نے آپ کو کہا انہوں نے صحت کارڈ دیا لوگوں کو، وہ ایک اچھا کام تھا۔ جو اچھے کام ہیں اس کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان جتنے لوگ میں بتا رہا ہوں کیٹیگری، جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں یا بااختیار لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی اس ملک پر حکومت کی ہے، ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، ہمیشہ وعدہ خلافی کی۔ ضیاء الحق کو آپ دیکھیں، ضیاء الحق کا میں مثال بیچ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بار بار انہوں نے کہا، پورے 11 سال تک وہ کہتے رہے کہ الیکشن اب ہو رہے ہیں، تب ہو رہے ہیں۔ 90 دن کا انہوں نے بات کی تھی کہ 90 دن بعد الیکشن ہوں گے، اور وہ 11 سال پہ جا کے ٹک گئے تھے اس وقت، جب کہ وہ لال کمال بستی میں طیارہ گرا اور ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تب جا کے وہ چیز بدلی، تبدیل ہوئی۔ تو اسی طریقے سے میں یہ جو موجودہ حکمران ہیں، اب اس میں بھی دیکھیں کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی آپ سیاست کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ کراچی میں MQM موجود ہے، گو کہ MQM کے بانی جو ہیں وہ اس وقت لنڈن میں ہیں، لیکن MQM کا ووٹ بینک جو ہے وہ ظاہر ہے شرنک ہو گیا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ MQM وہ MQM ہے جو 88-90 میں تھی، ظاہر ہے اس وقت اس کو، اور MQM یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ اگر MQM چاہتی تو بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتی تھی، اور ایسا انقلاب کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں آ سکتا تھا سیلف ہیلپ کی بنیاد پر۔ اتنی ان کو پاپولیرٹی اور اتنا اعتماد اور اتنا اعتبار قائم ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ اگر وہ چاہتے، اس کا قصور الطاف حسین ظاہر ہے کہ نیوکلیس وہی تھے اس وقت، تو ان کے کہنے پر لوگوں نے گاڑیوں سے اتر کے جھاڑو دینی شروع کر دی، پینٹ قمیض والوں نے، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے تھے۔ تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ حالات دیکھیں اس کے بعد کیا ہوئے، اور یہ پچھلے 25-30 سال کس طرح کے گزرے۔ اس میں یہ کہیں گے کہ ہم نے شعور دیا یا ہم نے وہ دیا، لیکن بھائی اس کا فائدہ عمومی طور پر معاشرے کو فائدہ کیا ہوا کہ ہم معاشرتی طور پہ بہت کلچرڈ ہو گئے۔ یہی اردو اسپیکنگ لوگ جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کلچرڈ، مہذب، زیادہ تہذیب یافتہ کہلاتے تھے، اب آپ کے اوپر برڈ آ گیا کہ جناب یہاں تو کراچی میں تو قتل و غارت کری ہے، یہ تو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ مطلب جو کراچی نہیں آیا تھا، وہ میں نے تو ان سے دیکھا جو لاہور میں، پشاور میں، اسلام آباد میں لوگ رہتے تھے، ان سے جب بات ہوتی تھی کہ یار کراچی آپ لوگ آئیں، تو وہ کراچی سے خوفزدہ تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب کراچی سے لوگ خوفزدہ تھے، اور یہی کراچی تھا جو سب سے زیادہ امن کا گہوارہ تھا۔ یہ بھی ہم نے 85 سے پہلے کراچی دیکھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور کس کس سے غلطیاں ہوئیں، اس میں ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ اگر چاہتے، یہ سارے رہنما جتنے بھی ہیں، یہ اگر چاہتے تو بہتر ڈیلیور کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کیا یا نہیں کیا۔ مثلا پوری کی پوری الطاف حسین صاحب کی جو ماہیت تھی، جو اسٹینڈنگ تھی، وہ یہ تھی کہ اس وقت اردو اسپیکنگ طبقہ جو تھا وہ کوٹا سسٹم کے خلاف برسر پیکار تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوٹا سسٹم سندھ میں ختم ہو جائے تو ان کو نوکریوں میں اور اس میں داخلوں میں، پروفیشنل کالجز میں داخلوں میں ان کو شیئر مل جائے ان کا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ وہ کوٹا سسٹم پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا۔ آپ ظلم دیکھیں کہ کوٹا سسٹم پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، یہ تو پرویز مشرف نے خود کہا ہے باقاعدہ ایک آن ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ سندھ سیکریٹریٹ میں چلے جاؤ تو اردو اسپیکنگ دکھنے کو نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی لسانی بات نہیں کر رہا، مگر میں کہہ رہا ہوں نا انصافی۔ اچھا ایک چیز پھر انہوں نے کہا کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا، نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب نے بھی بہت سارے کام اچھے کیے ہوں گے، سڑکیں بنا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کس طرح ہوا، ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگے، سب کچھ ہوا۔ میں کہتا ہوں سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے کسی بھی صورت سے، اور اس سے اگر وہ اچھے کام زیادہ ہوتے اور زیادہ پراسپیرس ہوتا ہے ملک، تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں کی حالات بہتر ہوتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں
غلطیاں ہوئیں، اور عمران خان کا آپ مثال لے لیں، عمران خان نے کہا کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، اور عمران خان کے دور میں جتنے لوگ، ہم خود صحافت میں ہیں، صحافت کا جو بیڑا غرق ہوا، میں آپ کو ایکچولی بتاؤں کہ صحافت میں جتنا لے آف ہوا ہے، جتنے لوگ نکالے گئے ہیں اداروں سے عمران خان کے دور میں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اتنے لوگوں کی نوکریاں گئی۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، عمران خان کے، یہ سارے لوگوں کو ہم کور کرتے رہے، سارے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رہا، لیکن یہ جو دعوے اور وعدے کرتے ہیں کہ میں انقلاب لے آؤں گا، میں ریاست مدینہ بنا دوں گا، میں فلانا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ، آپ خود موجود ہیں، ایک دفعہ میں نے عمران خان کو یہ کہا، یہ بات کو کہ عمران خان کے حامیوں کو یہ شاید اچھی نہ لگے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ریاست مدینہ جو ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بام عروج پر پہنچایا تھا۔ تو پہلے تو آپ پاکستان کتنے، پاکستان 6.5 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، پورا کا پورا پاکستان۔ آپ پہلے، سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر یہ لاگو کریں۔ دیکھیں وہ جو تاریخ ہے، وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے کارنامے کتنے ہیں۔ تو عمران خان نے جو وعدے ہم سے کیے وہی پورے نہیں، مطلب میں تو کہتا ہوں عمران خان کیا، آپ سب کو لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، نواز شریف لے لیں، اس سے پہلے کے لے لیں، پہلے چلے جائیں گے تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، کیونکہ ابھی الیکشن اس میں یہی ہے۔ اب ایم کیو ایم آئی ہے، اب ایم کیو ایم سے کوئی پوچھے کہ بھائی جان، آپ اب جو باتیں بھی آپ کر رہے ہیں، کیا یہ پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ لیکن پہلے بھی انہوں نے بہت سارے وعدے کیے، لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے۔ تو پہلے تو لوگ یہ سوچیں کہ بھئی جس کو بھی ووٹ دینا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ جس نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دے، وہ آزاد ہے اس کے اندر، اور وہ لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے وہ کچھ کر بھی سکے گا یا نہیں، یہ کیونکہ یہ سب آزمودہ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا آدمی آیا، جیسے 2018 میں عمران خان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ تبدیلیاں کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سب کو ذہن میں تھا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے تھے، بہت سارے لوگ، اس لحاظ سے بھی بعض لوگ تو اس لیے تھے کہ ان کو یہ پاکستان کی سیاست میں تو یہ پہلے ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 7 برس سے اقتدار آنے والے ہیں، کیونکہ وہ انڈیکیٹرز ہیں، جیسے کہ اقتدار کی ہما کس کے سر پہ بیٹھے گی، کون اس کا شہ سوار ہوگا، جیسے اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے فیسلٹیز پیدا کی جائیں، یہی ساری سہولتیں عمران خان کے لیے پیدا کی گئی تھیں۔ عمران خان نے کہا کہ جناب مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، دیکھیں عذر ہمیشہ ہر ایک حکمران عذر کوئی نہ کوئی پیش کرتا ہے، وہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو اگر کام نہیں کرنے دیا تو آپ اسی وقت استعفیٰ دیتے، یہ کہہ کے مجھے کام نہیں کرنے دی جائے، آپ یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، یہ کیسے انکار کر سکتی ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں جانتے کہ ان کی ہی سہارا لے کے یہ اقتدار تک پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کمپرومائز کرتے ہیں، ان کو ہی دعوت دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اپنے مخالفین کے خلاف ان کو اکساتے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں، یہ تو پوری پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس ساری صورتحال سے، اور اسی لیے بار بار پاکستان میں مارشل لگا کہ جب حکمران جو تھے، سیاستدان جو تھے، وہ ناکام ہوئے، وہ کوئی معاملات کو ٹھیک نہیں چلا سکے، 77 میں جو مارشل لگا، آپ سارے مارشل دیکھیں نا، تو یہی ہوا کہ حکمران کمزور تھے اور انہوں نے کمپرومائز کیے، اور انہوں نے اپنا ڈیلیور نہیں کیا۔ اگر ڈیلیور کرتے تو وہ بھی اردگان کی طرح ان کے لیے بھی لوگ سڑکوں پہ نکل آتے، ٹینکوں کے سامنے لٹ جاتے، ایسا نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے لوگ بیزار تھے، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی جب فوج آئی یا مارشاء اللہ لگا ملک میں، جب بھی ہوا، تو یہ ایک انڈیکیٹرز ہے اس بات کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے الیکشنز کے بعد یہ جتنے بھی رہنما ہیں، جو بھی ان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتے ہیں، جن کو اقتدار ملتا ہے، کیا وہ ان سارے وعدوں پہ، جو وعدے وہ اس وقت کر رہے ہیں، وہ پورے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب کراچی کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ کراچی اس وقت صورتحال کراچی کی یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا، کراچی کا جو حال ہے، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کراچی کے اگلے 10 سال کے بعد کراچی کی آبادی کتنی ہو جائے گی، کراچی کے مسائل کیا ہوں گے، کراچی میں پانی کیسے آئے گا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کو 14 سیٹیں ملی کراچی سے، دیکھیں عمران خان نے پہلی دفعہ 2013 میں کراچی سے الطاف حسین کو چیلنج کیا، 7 لاکھ ووٹ پڑے ان کو، کہ سیٹیں ان کو 1-2 ہی ملی،
لیکن 7 لاکھ ووٹ ان کو مجموعی طور پر یہ پہلا انڈیکیٹر تھا کہ لوگوں نے اس بات کا وہ کیا کہ وہ الطاف حسین صاحب سے کہ کارکردگی سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، اس لیے ایم کیو ایم کو انہوں نے ایم کیو ایم کے مقابلے میں ایک 7 لاکھ خاموش لوگوں نے ووٹ دیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ جیت گیا۔ 2018 میں عمران خان کو 14 سیٹیں ایم این ایز کی ملی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 14 سیٹیں جس آدمی کے پاس ہوں، اس نے پانی کا مسئلہ، کوئی ایک بڑا مسئلہ حل کر دیتے عمران خان، پورے سارے اختیار ان کے پاس تھے، فوج کی جتنی سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے کھلا ہاتھ دیا تھا کہ آپ کریں کام، تو اس وقت کراچی کا کوئی ایک بڑا مسئلہ تو حل کر دیتے۔ یہ جو آپ کا سرکولر ریلوے کا مسئلہ تھا، ٹرانسپورٹ کا جس کو کہتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوا، نہ پانی کا مسئلہ ہوا، نہ ڈرینیج کا مسئلہ ہوا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے جیسے عمران خان نے کو اتنا اعتماد دیا کراچی والوں نے اور اتنا ان پر بھروسہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پیپلز پارٹی تو بہت عرصے سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے، بہت عرصے تک، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ نے کیوں نہیں کیا یہ مسائل حل؟ اس لیے نہیں کر رہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی دراصل کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ ہے۔ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، سندھ میں 2 لسانی اکائیاں تو تھیں اور اس کا پرابلم رہا 70s سے پہلے سے رہا، بلکہ 60s کے مڈ 60s سے رہا۔ لیکن میں یہاں کوئی لسانی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے، میں یہ بھی نہیں کہتا، اچھا دیکھیں 2 باتیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب نے بہت سارے کام زبردست کیے، انٹرنیشنلی تو انہوں نے بہت ہی زبردست پاکستان کے امیج کے لیے بہت سارے کام اچھے کیے، اور ان کا تو خیر میچ ہی نہیں ہے کوئی اس والی گورنمنٹ سے جو اب گورنمنٹ چلتی رہی پچھلے 13 سال میں، اس سے کوئی میچ نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی کام وہ سمجھتی تھیں، یہاں کے معاملات، کراچی کے معاملات کو سمجھتی تھیں، اور لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ ہے، سندھی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ اس کی کانسٹیٹوئنسی ہیں، اور ان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری اپنی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا حق بھی ہے۔ بھٹو صاحب خود سندھی تھے، کہتے بھی تھے وہ، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ متاثر تھے، وہ کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ انہوں نے بہت سارے قریبی اپنے جو ساتھی تھے ان کے اردو اسپیکنگس تھے، لیکن بہرحال وہاں پر بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں۔ ممتاز بھٹو نے لینگویج بل پاس کیا اور اس کے ساتھ رفٹ پیدا ہوئی اور وہ کھچاؤ پیدا ہوا، پھر فاصلے بڑھے، وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ لیکن اسی طرح نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے، تھوڑے عرصے کے لیے رہے، لیکن کراچی کے مسائل پر انہوں نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ بھی توجہ دے سکتے تھے، ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی بن سکتی تھی۔ نواز شریف صاحب کے متعلق کراچی میں عمومی طور پر جب 2013 سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک تاثر ضرور رہا ہے، اور ایک تاثر موجود ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتا ہے، کیونکہ لاہور پنجاب میں آپ دیکھیں، آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں آپ سکھر تک کہ حالات، تو آپ کو جب آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ذرا سا چینج نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کچھ بہتر ہے۔ تو یہ نواز شریف نے وہاں تو کام کیا، وہ یہاں بھی کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ کوئی بھی اس سے اپنا مطلب دامن نہیں چھڑا سکتا ہے ان تینوں صاحبان میں سے اور تینوں پارٹیوں میں سے جو کہیں کہ کراچی کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا کیا ہے۔ چلیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرابلم اور بھی ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے برسر اقتدار لوگوں نے، بااختیار لوگوں نے، اور من حیث القوم ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ناراض ہے اور ہمیں اس سے منانا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ نہ جانے کیوں، اس پہ میں پھر نیکسٹ اس میں آپ سے پوری بات کروں گا تفصیل سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ممکن ہے میرا یہ تھیسس جو ہے یہ والا، جو یہ پہلو میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کیونکہ ہمارے اعمال بہت ہی ڈراسٹک قسم کے، ہم لوگ غلط انحطاط میں پھنس گئے ہیں، زوال کی طرف پھنس گئے ہیں، اور اس طرح پھنس گئے ہیں کہ نکلنے کی امید، جب جس کہتے ہیں نا کسی قوم کی امید ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ ٹوٹ رہی ہے، جبھی تو لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ ہنر مند لوگ جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ سے یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہیں، جن کو جو موقع مل رہا ہے وہ نکل رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ممکن ہے میرا یہ تھیسس اللہ تعالیٰ ناراض ہے کا لوگوں کو سمجھنا ہے، وہ کہیں یہ ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ
کی ناراضگی پہ آپ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس پہ میں آئندہ بھی بات کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس ناراضگی کو مسترد نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔